बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमा अरसलान। आज के प्रोग्राम में हम नाज़रीन बात करने जा रहे हैं मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से। मौशी सूरत हाल की बेहतरी जब से ये गवर्नमेंट आई है, यानी कि इलेक्शन के बाद से सिर्फ एक ही बात सुनने में आ रही है कि मौशी बेहतरी का आगाज़ हो गया है, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। हम नई पॉलिसीज़ डेवलप कर रहे हैं जिसका मकसद यही है कि पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकालना है। क्या ये नई पॉलिसीज़ वाकई पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने में मददगार साबित हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी, बिलखुसूस जब हम बात करते हैं इदारों की निजकारी के हवाले से। आजकल जब हम इदारों की निजकारी का सुनते हैं तो जहां आउटसोर्सिंग कहा यह जाता है कि दुनिया भर में आउटसोर्सिंग का अमल किया जाता है या फिर इदारों की प्राइवेटाइजेशन का अमल किया जाता है ताकि इदारों में बेहतरी आई जा सके। क्या पाकिस्तान के इदारों में अगर हम प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, इदारों की निजकारी पर जोर दे रहे हैं, तो क्या वाकई पाकिस्तान में मौशी बेहतरी आने के चांसेस हैं या नहीं? ये तो हमारा हुआ सवाल जो हम अपने मेहमानों की जानिब थ्रो करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में अब सरकारी अस्पतालों को भी सेमी गवर्नमेंट करने के हवाले से गौर किया जा रहा है और ज़रा ये दावे करते हैं कि हुकूमत के मुताबिक नॉन गेजेटेड स्टाफ की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के लिए मुशावरत भी की जा रही है और इस्लाहात का मकसद पेंशन की मद में अखराजात को कम करना है। रवा साल पेंशन की मद में 1000 अरब से ज़्यादा खर्च होगा। इसके साथ साथ IMF के वक्त से भी मुलाकात हुई है FBR की, और क्या अब इस वक्त के मुलाकात में मज़ीद चैलेंजेस सामने आने हैं, क्योंकि IMF की जानिब से 2 इख्तियारात और तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। या तो एक कहा जा रहा है कि मिनी बजट पेश किया जाए ताकि FBR को पहले 4 महीनों में होने वाले महसूलात के खसारे को पूरा करने में मदद मिले। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि गैर महदूद अखराजात को कम करने का काबिल अमल मंसूबा भी तैयार किया जाए। कितना इफेक्टिव हो सकता है, कितना चैलेंजिंग हो सकता है आवाम के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स में मेरे साथ माहिर मुआशियात मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान चौहान साहब, सर आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर रिपोर्टर बराए मुआशियात शकील अहमद साहब भी हमें ज्वाइन करें, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, ओवरऑल जो हम माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, या फिर हुकूमत की जानिब से दावे, ये स्टेटमेंट्स, ये बयानात, ये बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, पहले तो हमें ये बताएं क्या वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान में मौशी बहरान अब कम होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात सरकार की दुरुस्त है कि हम मतलब बेहतरी की राह पर गामज़न हैं, लेकिन उसमें शायद हमारा इतना किरदार इतना ना हो जितना कि आलमी मईशत की बेहतरी हो रही है और उसके साथ साथ हम चलते जा रहे हैं। उसमें सबसे अहम जो है किरदार वो है US फेडरल रिज़र्व का और उनकी शरह सूद का। वो उसको कम करते जा रहे हैं और इससे जो है एक ढील आ रही है सरमायाकारों के लिए बैरून मुल्क, जो कि बहुत अहमियत रखते हैं आलमी मईशत के लिए। उनके लिए चूँकि अब एक ढील है और थोड़ा सा मतलब बेहतर हवाएं चल रही हैं, तो उससे फिर ये सारे तरक्की पजीर ममालिक भी असरअंदाज होंगे, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल होता है। ठीक हो गया, लेकिन आने वाली जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हम पे तो असरअंदाज होंगी, हमारे लिए तो चैलेंजिंग साबित हो सकेंगी। जी, हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल चूँकि हम एक बहुत मुश्किल वक्त में से गुजरे हैं बहैसियत दुनिया, एक बहुत मुश्किल वक्त से जिसमें कोविड भी शामिल है और पोस्ट कोविड उसके बाद भी जो है इतनी मुश्किलात का सामना हुआ और अफरात ज़र इतना बढ़ गया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप देखें अभी जो इंतखाबात हुए थे अमेरिका में, उस पर कितना ये असरअंदाज हुआ। ये इसलिए मैं तो कहूँगा कि चूँकि इतनी मुश्किलात का सामना है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आगे का दौर अगले 5 साल को मतलब अमूमी जायज़ा लेते हुए बेहतर ही समझूंगा। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपसे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अभी शकील अहमद साहब, गुफ्तगू जारी है और जिस तरह से बात हो रही थी कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है कि नहीं, ये सवाल एक जानिब एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरी जानिब IMF, जब हम ये बात करते थे कि ये मुश्किलात आ रही हैं या फिर टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो फिर हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से एक ही स्टेटमेंट पास की जाती थी कि ये IMF की शराइत हैं और इन कड़ी शराइत को पूरा करना है हर सूरत। अब वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ये कह रहे हैं कि हम IMF से मुआहिदा तो कर लेते हैं लेकिन शराइत पर अमल नहीं करते। तो फिर ऐसी कौन सी शराइत है जिन पर हम अमल भी नहीं करते और फिर इतनी सख्त शराइत पर जिनके ऊपर महंगाई भी हो जाती है, टैक्सेस में इजाफा भी हो जाता है, आवाम जब चीखें मारती है, जब आवाज़ उठाती है तो कहा जाता है कि हमें ये डिक्टेशन कबूल करनी है। फिर ये स्टेटमेंट, इसका मकसद क्या हुआ आपकी नज़र में?
जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने जो पहला क्वेश्चन किया था कि मुआशी सूरत-हाल बेहतर हुई है हकीकी मानों में या नहीं, तो 2 सिनेरियोज़ आपको ज़हन में रखना पड़ेंगे, क्योंकि आज से 1 से 2 साल पहले तक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। हर कोई ये कह रहा था कि पाकिस्तान कर्ज़े वापस अदा नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया हो जाएगा और उसके बाद बड़ी गंभीर सूरत-हाल होगी। लेकिन पाकिस्तान को IMF का हमेशा की तरह सहारा मिला। हमने एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम शॉर्ट टर्म का 9 माह का लिया, उसमें कुछ स्टेबिलिटी आई और फिर जो अभी लेटेस्ट प्रोग्राम पाकिस्तान ने साइन किया IMF के साथ $7 अरब का, और जिसकी $1 बिलियन की ट्रांच पाकिस्तान को मिल भी चुकी है। तो ये पाकिस्तान को एक बेस मिल गई है यहाँ से आगे बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गवर्नमेंट बात कर रही है कि बेहतर हुए हैं, वो फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं। उसमें वाकई कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि रेमिटेंसेस में बेहतरी हो गई है 3 माह में 38%, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं कुछ 7 से 8% तक, रुपया मुस्तहकम है 275 टू 80 के दरमियान ही है, अभी तक ऊपर नहीं ज़्यादा गया। तो ये चंद एक चीज़ें हैं। फिर जो गवर्नमेंट ने जो एनर्जी प्राइसेस हैं इंटरनेशनली, वो कुछ कम, अगरचे मिडल ईस्ट की जो क्राइसिस है, फिर रूस यूक्रेन वार चल रही है, उसके बावजूद एनर्जी जो प्राइसेस हैं वो अभी तक इतनी ज्यादा ऊपर नहीं गई। फिर पॉलिसी रेट में स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कमी की है, वो 22% पे गया हुआ था, वो अब 15% पे आ चुका है। तो ये चंद पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि इकोनॉमी दुष्सिमत की तरफ जा रही है। लेकिन जो ग्रे एरिया है, IMF के बारे में आपने पूछा, इन्फ्लेशन के बारे में आपने पूछा, ग्रे एरिया ये है कि हुकूमत ने जो टैक्स के हदफ मुकर्रर किए थे बजट में, उसमें हुकूमत को शॉर्टफॉल का सामना है। पहले क्वार्टर में तकरीबन 90 अरब, फिर 4 माह में 190 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। अब IMF का डेलीगेशन जो मिशन है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। पिछले 3 रोज से मुज़ाकरात चल रहे हैं। हुकूमत कायल करने की कोशिश कर रही है कि हमें जो है हम टारगेट पूरा कर लेंगे 12,970 अरब का। आज ही हमारी बात हुई है FBR काउंसिल का ये कहना था कि IMF इस बात पे एग्री हो गया है कि मिनी बजट ना लाया जाए, क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि दिसंबर ऑनवर्ड को इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेहतर होंगी, माशी सरगर्मियां बेहतर होने से रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है वो आगे जाके पूरा हो जाएगा। तो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं, लेकिन जो टैक्स रेवेन्यू का मामला है वहाँ पे FBR या हुकूमत जो है वो पीछे है। अच्छा, उसके लिए आपके नज़दीक क्या हल है? क्या आने वाले वक्त में इन पर सख्ती की जाएगी, इनमें रिफॉर्म्स किए जाएंगे या बेहतरी के कोई चांसेस हैं? देखिए, IMF प्रोग्राम के तहत टैक्स रिफॉर्म्स का तो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसको हुकूमत पाकिस्तान एग्री कर चुकी है। उसमें आपने टैक्स नेट बढ़ाना है, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लेके आना है, ऐसे एरियाज जो टैक्स नेट से बाहर हैं या जो अंडर टैक्स पे कर रहे हैं, जैसे रियल स्टेट है, प्रॉपर्टी सेक्टर है, रिटेल्स हैं, होलसेलर्स हैं, फिर ज़राई इनकम पे टैक्स लगाना है सूबों में, उसके लिए कानून साजी भी होनी है और अगले साल से इसकी वसूली भी शुरू होगी ज़राई इनकम पर टैक्स की। तो ये वो एरियाज हैं जिस पे हुकूमत को तेजी से काम करने की जरूरत है। FBR को IMF का जो मिशन है उसने अभी ये कहा है कि आप ये सारे जो प्रोसेस हैं इनको तेज करें ताकि टैक्स रेवेन्यू या टैक्स बेस में इजाफा हो। फिलहाल ये कोशिशें हो रही हैं, लेकिन प्रोसीजर जो है वो थोड़ा स्लो है। जो टारगेट सेट किए गए थे उसके मुताबिक नहीं चल रहे, लेकिन IMF को ये बताया जरूर गया है कि स्लो होने का जो है वो क्या वजह है आपके नज़दीक? क्यों जो है ये प्रोसीजर स्लो है? पॉलिसी का फुकदान है, पॉलिसी मेकर्स उस तरह से सीरियस नहीं है, या जिन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है पॉलिसीज वो इसको सीरियस नहीं ले रहे? देखिए, इसके कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं, क्योंकि जब आप ताजरों के पीछे जाते हैं तो आपको पता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनके लिए ये एक उनका वोट बैंक भी होता है। तो अगर आप ताजरों को ज़्यादा तंग करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, फिर आपको पता है कि उनकी तरफ से एहतजाज भी शुरू होता है, हड़तालें भी होती हैं, स्ट्राइक्स भी होती हैं। तो ये ग्रे एरिया है जिस पे हुकूमत जो है वो ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहती। यही वजह है कि पहले क्वार्टर के अंदर जो ताजे दोस्त स्कीम थी उसके तहत चंद लाख रुपए ही जमा हुए और थोड़े से ताजे रजिस्टर्ड हुए। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि जो इनकम टैक्स गोशवारे जो रूटीन में जमा हो रहे थे उसमें बहुत सारे रिटेलर्स ने रिटर्न फाइल किए हैं और तादाद वो 2 लाख से बढ़ के 6 लाख तक पहुंच गई है। तो ग्रेजुअली चीजें कुछ बेहतर हो रही हैं, लेकिन हुकूमत को इसके लिए काफी होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि IMF की हर ब्रांच के लिए आपको उनके टारगेट्स पूरा करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए अगर हम IMF के हर टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आवाम को कितना फायदा, कितना नुकसान होगा या कितना बर्डन फेस करना होगा, ये होंगे हमारे कुछ सवाल जो अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। नाज़रीन, अभी ब्रेक की जाने बढ़ने का कहा जा रहा है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मुल्क की मौशी सूरत हाल, इसकी बेहतरी और इसके लिए क्या क्या इकदाम ज़रूरी हैं उन पर हम गौर कर रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं। IMF की नई तजावीज़ का क्या मुश्किलात पैदा करेंगी या फिर कितनी आसान होंगी, और इसके साथ साथ IMF की बताई गई तजावीज़ पर अमल करना कितना ज़रूरी है। अगर मौशी बेहतरी चाहते हैं पाकिस्तान में तो फिर
ان کے لیے پالیسیز کا فقدان کیوں نظر آتا ہے؟ پالیسی میکرز کیا سوچ رہے ہیں؟ پالیسیز پہ کیسے امپلیمنٹیشن کی جا سکتی ہے؟ اس پر ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہم واپس آئیں گے، ڈسکس کریں گے۔ فروخ نواز بھٹی صاحب سینئر انالسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گی۔ ایک سوال جو میں نے اپنے دونوں مہمانوں سے کیا تھا کہ اس وقت کیا ملک میں معاشی صورتحال بہتری کی جانب جا رہی ہے یا نہیں، اس کا جائزہ لیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کی اب 2 نئی تجاویز جو سامنے آ رہی ہیں، سر آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ پاکستان میں معاشی بہتری لا سکے گی؟ دیکھیں IMF کی اپنی شرائط ہیں اور IMF جو ہے اس کے اپنے اہداف ہیں، اور یہ صرف جو ہے وہ تقریباً تمام جو آپ کے بڑے بینکس ہیں جو آپ کو لون دیتے ہیں ان کے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں جن کو انہوں نے اچیو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو جو ہے وہ جو رقم دے رہے ہیں وہ کوئی رقم یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی IMF آپ کو امداد دے رہا ہے، وہ آپ کو قرضہ دے رہا ہے جو آپ نے واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس قرضے کو واپس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ معاشی اصلاحات کا جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جتنا بہتر طریقے سے جو ہے پرفارم کریں گے۔ اچھا، آپ جو بات کہیں نا معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر بہتری سے پرفارمنس کرنی ہے، تو اس پرفارمنس میں آؤٹ سورسنگ یا اداروں کی پرائیویٹائزیشن، اداروں کی نجکاری کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال کو اگر بہتری کی جانب لے جانا ہے تو اداروں کی نجکاری سب سے بہترین حل ہے۔ میں اب آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک گھر ہے اور اس گھر میں آپ کے پاس ایک چیز پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر آپ قرضہ لے سکتے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دکھا کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک چیز، ایک اثاثہ ہمارے پاس ہے۔ جب آپ اس چیز کو ہی بیچ دیتے ہیں، اس کی ہی نجکاری ہو جاتی ہے، تو پھر یہ آپ توقع کریں، اور پھر ہمیں ماضی کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ماضی میں اگر ہم جاتے ہیں تو ماضی میں جن اداروں کی نجکاری ہوئی ہے، اور اس نجکاری کے نتیجے میں یہاں ضرور مینشن جو ہے وہ کروں گا کہ کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جس میں جو ہے وہ چھوٹی سطح کی نجکاری چلیں، بڑی کو تو آپ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، ایک جاوداں سیمنٹ ہوتا تھا جو حکومت پاکستان کے کنٹرول میں تھا، اس کی نجکاری کر دی گئی، وہ جو ہے وہ خرید لیا گیا، اور اس کو خریدنے کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے جو آپ کی نجکاری کی شرائط ہیں، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو جو ہے وہ نہیں بیچ سکتے، کسی دوسرے پرپز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کھول دی گئی۔ اسی طرح کی صورتحال کا سامنا جو ہے کہ PTCL کے صرف جو اثاثہ جات کی قیمت ہے وہ اتنے ارب روپے بنتی تھی، بلکہ آپ اس کو ذرا اربوں سے بھی اوپر لے کر جائیں، کہ جس کی صرف جو ہے میں پراپرٹیز کی بات کر رہا ہوں، تو وہ پراپرٹیز اتنی زیادہ تھی کہ اگر ہم اس کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کرتے اور اس پراپرٹی کے حوالے سے ہم کرتے تو شاید معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے تھے، یا جتنا ہمیں پیسہ چاہیے تھا یا رقم چاہیے تھی وہ ہم لے لیتے۔ ابھی میں نجکاری کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ نجکاری جو ہے وہ PIA کی نجکاری کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، بڑی اس کے اوپر جو ہے وہ سٹوریز آئیں، دیگر معاملات جو ہے وہ ہوئے۔ اس میں آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ نجکاری کرنے والے جو ہیں، اور ان کو تھوڑا سا یہ ضرور خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ قومی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو نجکاری کے حوالے سے اور بہتر طریقے سے جو ہے کی جا سکتی تھی۔ اب انہوں نے تو خیال نہیں کیا، اب تو ہاسپٹلز کی پرائیویٹائزیشن پہ بات ہو رہی ہے، سرکاری اسپتالوں کو سیمی گورنمنٹ کنورٹ کرنے کی بات وہ تو سکولوں کی، دیکھیں وہ خالی بات وہیں پہ نہیں ہے رک رہی، سکولوں کی نجکاری ہو رہی ہے۔ اب آپ تمام چیزیں بیچ دیں گے بجائے اس کے کہ یہ بیچنے کے جو آپ کے 5 کنال کے اور 4 کنال کے پورے پاکستان کی جو لسٹ آئی تھی، اور وہ لسٹ کہیں غائب ہو گئی، جو سرکاری بابوؤں کے پاس انگریز کے دور کے کمشنر ہاؤس اتنا بڑا ہے جناب فلاں شہر میں، مطلب مختلف شہروں کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں سرگودے کا جو ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ اچھا، یہ جو آپ بات کریں نا اس کو ذرا ہم ان ڈیٹیل آپ سے ہی جانیں گے۔ میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، معاشی بہتری میں اداروں کی نجکاری کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ کیا یہ بہت بہترین حل ہے اداروں کی آؤٹ سورسنگ یا پرائیویٹائزیشن کی جانب لے جانا؟ یہ لازم نہیں ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو بھی ان اداروں کو سنبھالے
کیا وہ دیانتداری سے کام کریں اور کیا وہ ایک مدبرانہ انداز سے اس کو چلائیں، چاہے وہ سرکاری ہوں یا عوامی ہوں یا جیسے بھی ہوں. مثلاً جو صاحب نے یہ مثالیں دی یہ بالکل بجا درست ہیں. پرائیویٹائزیشن ضروری نہیں ہے کہ اچھی ہو، نیشنلائزیشن بھی ضروری نہیں ہے کہ اچھی ہو. اس میں سب سے اہم ہوتا ہے کہ کس انداز سے چلایا جا رہا ہے، کس مخلص انداز سے، کس خلوص سے چلایا جا رہا ہے، اور کیا یہ قومی مفاد میں چلائے جا رہے ہیں. تو اس میں یقیناً ہم نے دونوں کہانیاں سنی ہیں، پرائیویٹائزیشن اور نیشنلائزیشن کی. دونوں میں آپ کو کہانیاں ملیں گی کہ ناکام ہوئیں. تو لہٰذا ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا بنیادی مقصد کیا ہے ہمارا اس میں. آپ کا بنیادی سوال اس لحاظ سے یہ تھا کہ کیا عوام کی بہتری آئے گی. منطقی جو اس کی بنیاد بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سرکار ہے اس پہ بوجھ بہت زیادہ ہے اور وہ خسارے پہ چلتی ہے، لہٰذا پھر وہ مقروض ہو جاتی ہے. تو یہ جو بوجھ ہٹانا ہے یہ لازم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ بوجھ صرف چیزیں خرید و فروخت میں جو ہیں غائب ہو جائیں. اگر ان کا بہترین استعمال ہو اور ان کو صحیح طریقے سے ہم چلائیں تو پھر یہ بوجھ نہیں، یہ تو اثاثہ بنتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، شکیل صاحب اس کو ذرا آپ کنٹینیو کریں گے. سر ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پر بہت بوجھ ہے، تو اس بوجھ کو کم کرنے کا واحد فارمولہ، واحد سولوشن، واحد حل صرف اداروں کی نجکاری ہی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ بات تو فیکٹ ہے، اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ حکومت کا کام جو ہے وہ کاروبار کرنا نہیں ہے. پاکستان کے اندر ٹریلینز آف روپیز کی جو ہے وہ خسارے کا شکار ہیں سرکاری ادارے جو ہیں. صرف پی آئی اے $3.5 ارب کے نقصانات کا سامنا کر رہا ہے. 2015 سے آنورڈ 500 روپے اس کے ذمہ واجبات یا قرضہ مزید بڑھ چکا ہے. اسٹیل مل کی حالت آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور اپنی ایئر لائن نہیں چلا سکی. انڈیا نے اپنی ایئر لائن کو پرائیویٹائز کر دیا. مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھیں پوری دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر کو لوگ پروموٹ کرتے ہیں، ان کو انسینٹیو دیتے ہیں. ان کا کام ہے کاروبار کرنا. گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی دینا، اس کو ریگولیٹ کرنا، سپروائز کرنا. تو نجکاری کا جہاں تک تعلق ہے، سرکاری اداروں کی نجکاری ضرور ہونی چاہیے، لیکن اونے پونے داموں بھی نہیں بیچنا چاہیے. جیسے پی آئی اے کے لیے 85 ارب گورنمنٹ نے بڈ پرائز جو ہے وہ رکھی تھی، لیکن جو آفر ہوئی وہ 10 بلین روپیز کی تھی. تو کافی زیادہ گیپ تھا، اس لیے گورنمنٹ نے کافی زیادہ نہیں، بہت زیادہ. جس گیپ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. جی بہت زیادہ تھا. وہ تو پارٹی مجھے لگ رہا ہے کہ سنجیدہ بھی نہیں تھی، کیونکہ میں نے خود کوشچن کیا تھا پارٹی کے متعلقہ عہدیداروں سے. میں نے کہا جی کہ 7,000 امپلائیز ہیں پی آئی اے کے، تو آپ ان کو نکالیں گے نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اس کو 70,000 پہ لے جائیں گے. تو یہاں سے ان کی غیر سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ مطلب آپ 70,000 امپلائیز کا کیا کرنا ہے جب کوالٹی آپ کے پاس مین پاور نہیں ہوگی. تو ایئر لائنز بھی آپ کو نئے ایئر کرافٹ بھی چاہیے، آپ کو نئی مینجمنٹ بھی چاہیے، سارا کچھ چاہیے. چلیں سر ایئر لائن والا مسئلہ اور معاملہ تو ختم ہو گیا. اب یہ جو اسپتالوں کی، اور جس طرح سے فاروق نواز بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں اسکولوں کی جانب بھی آ رہے ہیں، تو اب اس میں بھی کوئی اسی طرح کی پالیسی ہوگی یا کوئی ڈیولپ پالیسی ہوگی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ ابھی مختلف پروپوزلز ہیں. مطلب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو وفاقی حکومت کے کنٹرول میں تقریباً 4 سے 5 ہاسپٹلز ہیں، جس میں پیمز ہے، پولی کلینک ہے، سی ڈی ہاسپٹل بھی ہے، پھر لاہور میں شیخ زاید ہاسپٹل ہے، کراچی میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کمپلیکس ہے. ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پہ یہ چلانا چاہتے ہیں. پروپوزل ایک آئی ہے کیونکہ ان پہ بلینز آف روپیز ہم خرچ کرتے ہیں ان کی مینٹیننس پہ. آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے اندر پیمز پولی کلینک کے اوپر پورے کے پی کے، کشمیر، پنجاب سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ علاج کروانے. وہاں کے لوگ کوریڈور میں پڑے ہوتے ہیں، گراؤنڈ میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو اٹینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. جب اگر اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ آ جائے گی، یہاں پہ سر پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ آئے گی تو کیا اس میں سیاسی بھرتیوں کے عمل پہ بھی میرٹ دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا؟ اس کو ذرا ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھنے کا کہا جائے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے تھے معاشی بحالی کے حوالے سے جو اٹھائے گئے اقدامات ہیں یا پھر آنے والی پالیسیز کتنی ٹف ہو سکتی ہیں، کتنی الارمنگ ہو سکتی ہیں اس حوالے سے. ڈاکٹر عثمان صاحب جہاں ہم بات کریں اداروں کی نجکاری کے حوالے سے، وہیں ذرا اسٹاک ایکسچینج کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں مسلسل تیزی، اضافہ نظر آ رہا ہے خبروں میں. اس کی ریزن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. اول تو یہ ہے کہ ہمارے کئی سارے سیکٹرز جو پہلے مطلب جن کو کافی مطلب جن میں سرمایہ ڈالا جا رہا تھا وہ اب کسی کام کے نہیں رہے. جس طرح ریئل اسٹیٹ بڑی بات ہوتی تھی اب وہ نہیں ہے. تو وہ پیسہ اس نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، اور جیسے کہ شرح سود نیچے جا رہی ہے پھر آپ ایکویٹیز یعنی اسٹاک مارکیٹ کی طرف ہی جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے امریکہ میں بھی اسٹاک مارکیٹ میں جس طرح سے پیسہ گیا تھا، اے آئی اور ان چیزوں میں گیا تھا، انہوں نے پھر یہ سوچا کہ جو فرنٹیئر مارکیٹس ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس، ان میں پیسہ جائے اور جو درمیان میں
ایمرجنگ مارکیٹس ہیں چائنا برازیل وغیرہ اس میں نہ جائے, تو فرنٹیئر مارکیٹس میں ہمارے پاس اس سے بھی آیا ہے سرمایہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو خدشات تھے سرمایہ کاروں کے وہ پھر وہ اس طرح سے برے حالات نہیں آیا, اللہ کا شکر ہے, اور چیزیں بہتر ہوئی ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ طے ہوا تھا جنوری میں, اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا سکون آیا. تو بے شمار وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ چڑھتا جا رہا ہے, اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے ریکارڈ ہے. حالانکہ اس طرح کی شرکت نہیں ہو رہی ابھی جو کہ پہلے تھی مطلب, لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں نشانیاں کہ بہتر ہو رہی ہیں ایکویٹیز. اور اگر آپ کراچی والوں سے بات کریں تو وہ خوشی تو دکھاتے ہیں اس بات پہ. ٹھیک ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ خوشی کی بات ہے اور نو ڈاؤٹ یہ خوشائند ہے, لیکن کیا یہ حقیقی خوشی ہے یا نہیں؟ آج شکیل احمد صاحب اسٹاک ایکسچینج میں اضافہ, مسلسل تیزی, ایک جانب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اچھی خبر ہے, لیکن کیا حقیقت میں واقعی معاشی بحالی کی جانب سے یہ اچھی خبر ہے یا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر یہ انویسٹرز کا ایک کانفیڈنس ہے, چاہے نیشنل انویسٹرز ہیں, ڈومیسٹک انویسٹرز ہیں, ان کو ایک فیل گڈ فیکٹر ان کے سامنے ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے, دھیرے دھیرے چیزیں آگے جائیں گی, اکنامک ریفارمس ہوں گی, پالیسی ریٹ نیچے آئے گا, ایکسچینج ریٹ مستحکم ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو لے کر لوگ اسٹاک مارکیٹ کے اندر پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. لیکن جو حقیقی خوشی کی آپ بات کریں عام آدمی کو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑے انویسٹرز ہیں, ان کو فائدہ ہو جائے گا, ان کے شیئرز بکیں گے. چھوٹے انویسٹر کو بھی تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے اس سارے سینیریو کے اندر, لیکن جب یہ ببل پھٹتا ہے تو چھوٹے انویسٹر بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں اور بڑے انویسٹر جو ہیں وہ اپنا پیسہ لپیٹ کے سائڈ ہو جاتے ہیں. تو جو عام آدمی ہے اس کی صحت پہ یہ اسٹاک مارکیٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اگر پچھلے سال 38% تھی انفلیشن ریٹ, اب کم ہو کے 7.2% پہ ہے, تو چیزیں اسی طرح مہنگی ہیں. اس طرح مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے. جو پرچیزنگ پاور ہے عام آدمی کی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لوگ ابھی اس طرح پریشان ہیں, ان کو مہنگی چیزیں مل رہی ہیں. تو اسٹاک مارکیٹ کو آپ صرف اسی طرح دیکھیں کہ ایک پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے انویسٹرز ہیں یا اوور آل امیج ہے پاکستان کی معیشت کا, وہ ایک نبض کی حیثیت رکھتی ہے اسٹاک مارکیٹ کے. جی ٹھیک ہے حالات بہتر جا رہے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جب ہوتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرنل انفلوز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہے, تو جو بھی یہاں پہ بچوں کو قرضہ دیں گے وہ واپس ہو جائے گا. تو یہ اس میں لیکن ایک پازیٹیو ضرور ہے پاکستان کو اوور آل امیج کے حوالے سے جو بہتر نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. فاروق بھٹی صاحب, بہتری کی جانب جانے کے لیے جہاں ہم پالیسی میکرز کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی سنجیدگی ضروری ہے, وہاں پالیسی جب امپلیمنٹ ہو جائے تو پھر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. ایک جانب تو میرا یہ سوال ہے. دوسری جانب سر, جب ہم بات کر رہے تھے کہ پبلک سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر میں آنا یا سیمی گورنمنٹ سیکٹر میں آنا ایک طرح سے خوشائند بھی ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, لیکن پھر وہاں مسئلہ میرٹ کا آتا ہے, سیاسی بھرتیوں کا آتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں اصل ایشو یہ ہے کہ بہت اس سے پہلے جو ایک تجربہ ہوا ہے اس تجربے کے تحت بھی جو ہے وہ لوگ شاید اتنا جو ہے وہ ان کا رجحان نہیں ہے اس طرف. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حکومتیں بدلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں پالیسیز کے اندر, جس کی وجہ سے انویسٹرز کو پرابلم ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اوور آل اگر ہم بات کریں تو تمام جو ادارے ہیں جن کی کارکردگی بہتر نہیں ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے, جو آپ کی وہاں پہ کام کرنے کی صلاحیت ہے, جو تنخواہیں لے رہے ہیں, جو ریاست پاکستان سے جو ہے وہ تمام سہولیات لے رہے ہیں, ان کی کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے. ان کی کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا جو ہے وہ کام کے حوالے سے جو ہے وہ توجہ دینا, اور ان کی اس حوالے سے بڑی بہتری ضروری ہے کہ وہ عمل درآمد میں رکاوٹ ہیں, یعنی ان کا اپنا انٹرسٹ پہلے آ جاتا ہے, ادارے کا انٹرسٹ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. اور جب تک ہم اس چیز کو جو ہے وہ بہتر نہیں کرتے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی, لوگ خود انٹرسٹ نہیں لیتے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو وہ چل چلاؤ پالیسی رہے گی. سر انٹرسٹ کیسے آئے گا جب پراپر چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہوگا؟ بات تو پھر وہیں گھوم پھر کے آگے جہاں سے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا, آپ نہیں تھے اس وقت, کہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کی شرائط پوری نہیں کرتے, لیکن ہم پہ جو شرائط امپوز کی جاتی ہیں, جب ٹیکسز میں اضافہ ہوتا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے, تو کہتے ہیں ہم مجبور ہیں, آئی ایم ایف نے کہا ہے وہ اس پر عمل کرنا. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سسٹم چوک کر
گیا ہے. میں بڑا صاف لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کیسے چوک کر گیا ہے کہ جو عمل درآمد ہے, جو امپلیمنٹیشن ہے, اس کے حوالے سے آئی ایم ایف نہیں, کوئی بھی آپ کے ہاں مالیاتی ادارہ جو آپ کو لون دے گا وہ اپنی جو شرائط رکھے گا اس میں براہ راست عوام سے ٹیکسز کی مد میں, دیگر بہت سارے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں پیسہ تو ریاست وصول کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس پر جو ہے اس پیسے کا جو صحیح استعمال ہے اور آئی ایم ایف کی ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے جو ٹیکسز کی بھرمار ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہوگا. عام آدمی, ابھی آپ سٹاک ایکسچینج کی بات کر رہی تھی کہ سٹاک ایکسچینج میں جو عام آدمی ہے کیا ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے جو سٹاک میں اتنی بہتری آئی ہے؟ کیونکہ ہم خبروں میں جب پڑھتے ہیں نا کہ پاکستان کی معاشی بحالی اپنے ایک اور قدم کو چھو رہی ہے, میں ترقی وہی کو تو چھو کہہ رہا رہی ہوں ہے. نا, دیکھیں سارے کا سارا پیسہ ریئل اسٹیٹ سے نکال کے لوگوں نے انویسٹ کر لیا سٹاک میں, اور سٹاک مارکیٹ کے اندر پیسہ انویسٹ کرنے سے عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. عام آدمی تو غربت, بے روزگاری اور اس کے جو مسائل ہیں اس میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن سر عام آدمی کو تو یہی بتایا جاتا ہے نا کہ سٹاک ایکسچینج میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کے فائدے کی بات ہے, مہنگائی کم ہوگی, آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو رہا ہے, آپ کے فائدے کی بات ہے, اداروں کی نجکاری ہو رہی ہے, عام عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اگر فائدہ ہوتا تو لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے نہ اٹھاتے. عام آدمی کو اگر فائدہ ہوتا تو لوگ جو ہیں, عام آدمی کو فائدہ سر ہوگا کب؟ عام آدمی کو فائدہ اس وقت ہوگا جب پالیسی میکر, جس کی ہم آپ شروع میں بات کر رہی تھی, جب پالیسی میکر اور اس ریاست کے اندر بیٹھے ہوئے تمام جو سرکاری بابو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. انہیں اپنے جو ہے وہ 5-5 کنال کے جو کوٹھیاں اور جو انہوں نے بنگلوز رکھے ہوئے ہیں وہ چھوڑنا پڑیں گے. انہیں یہ بھی جو ہے ان طے کرنے کی ضرورت ہے. ساری مشکل باتیں اور امپاسبل باتیں کہہ رہے ہیں. ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, معاشی اشاریہ بہتری کی جانب کیسے جا سکتے ہیں؟ کوئی فارمولا, کوئی حل, کوئی سولوشن آپ کی نظر میں؟ کوئی سادہ فارمولا اس کے لیے نہیں ہوتا, کیونکہ آپ دیکھیں جو مذاکرات آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئے تھے پہلے, وہ ایک بڑی مشکل صورتحال میں ہوئے تھے. اس وجہ سے پاکستان نے ایک تھوڑی سی کمزور پوزیشن سے مذاکرات کیے تھے. اب چونکہ دنیا کے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں, اگر آج بہتری کی جانب جانے کے چانسز ہیں. بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اپنے تینوں مہمانوں کا, اور انہوں نے اپنا قیمتی تجزیہ, قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ سے اجازت لیں گے اللہ نے کے بعد.